کل مورخہ 28 نومبر چیئرمین پی ٹی آئی پر حملے کا بڑا منصوبہ بے نقاب۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر حملہ کر دیا گیا، خوفناک منصوبہ۔ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سعید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس وقت ملک میں ایک سیاسی جماعت کو اور اس کے لیڈر کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ ناکام ہو چکا، اگرچہ لوگوں کو پس زندان ڈالا ہوا ہے، غائب ہوئے ہیں، غائب کیے گئے ہیں، مگر ووٹر جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، اور اس ووٹر کو ہی دبانے کے لیے ہر حربہ آزمایا جاتا ہے، بدنامی اور سب کچھ۔ آج بشریٰ بی بی جو ہیں ان پر حملہ کیا گیا، اور کل کیا ہونے جا رہا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی پر کون حملہ کرے گا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بڑی اہم آج یہ آئندہ چند دن بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ لائک کا بٹن دبانا بھی مت بھولیے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ایک سسٹم جس میں سب کچھ الٹا ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، ایک عزم کے ساتھ آتے ہیں، حوصلے کے ساتھ آتے ہیں، مگر ان کو غدار وطن قرار دیتے ہوئے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مگر جیل میں ڈالنے کے باوجود بھی ساری سیاست معیشت کا وہ محور رہتا ہے، اس کو آج تک بھی ہٹانے کے ہی منصوبے جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ اس کے نام پر چلنے والی جماعت جہاں کہیں بھی کارنر میٹنگ بھی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک بھرپور قسم کی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر اندھا دھند مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ ہمارے محترم جناب وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں نہایت قابل احترام، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندیاں، جلسے جلوسوں پر پابندیاں ہیں، الیکشنوں کا ماحول ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، سب لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے برابر ہے۔ تو وہ اس بات کا جواب دیں گے۔ صوبہ سرحد میں جو ورکرز کنونشن ہوا اور اس سے پہلے دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے، اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ یہ کیا ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے اس سے پہلے دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے، جبکہ باقی جماعتیں چند دن پہلے بلاول بھٹو جلسہ کر کے گئے، ان سے پہلے انہیں بھرپور قسم کی وہاں پر سہولت کاری کی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ تو یہ ہے ملک میں ایک عجیب سا دھندا جو چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں جی بہت جلدی سے بڑی اہم جو ہے وہ خوفناک قسم کی خبریں، ایک خوفناک قسم کے طوفان کی داغ بیل ڈال دی گئی ہے بشریٰ بی بی پر حملہ کروا کے۔ بشریٰ بی بی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک مضبوط اہلیہ کے طور پر چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے جو جھوٹے مقدمات بنے ہوئے ہیں ان کا سامنا کرتی ہیں، اور اپنے اوپر بھی ہر طرح کے الزامات کا وہ سامنے کر رہی ہیں۔ اب مقصود یہ ہے کہ ان کو بے عزت کیا جائے تاکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو توڑا جا سکے، جو کہ ابھی تک جن کو توڑنے بگانے میں ناکامی ہوئی ہے۔ اب ان پر آج حملہ کیا گیا ہے جی۔ اس حملے کی بنیاد خاور ماں نکاح کے ذریعے رکھوائی گئی۔ ان پر عدت سے پہلے نکاح کا جو پہلے کیسز ہیں وہ عدالتوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ایون ایک اور مدعی کو بھی غلطی کا احساس ہوا، اس نے بھی واپس لے لیا۔ خاور ماں نکاح کو لایا گیا اس مضبوط کیس بنانے کے لیے تاکہ وہ اس کا مدعی بنے جو سابقہ شوہر ہے۔ اب اسی کے اس مقدمے کو بنیاد بنا کر ایک نفرت کی جو ہے وہ داغ بیل ڈال دی گئی ہے۔ یہ کس طوفان کا پیش خیمہ ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ خواتین پر حملے نہیں کیے جاتے، مگر ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے اس پر ہمیشہ جو ہے نون لیگ پر یہ لیبل رہا ہے کہ وہ خواتین پر حملہ آور ہوتی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی جو برہنہ تصاویر ہیں وہ جہاز سے گرائے گی کس کا دور تھا؟ یہ انہی کا دور تھا۔ جمائمہ کے اوپر چوری کے اور اسمگلنگ کے مقدمات درج کروا کر ملک سے بگایا گیا وہ کس کا دور تھا؟ وہ انہی کا دور تھا۔ اور اب بشریٰ بی بی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی کن کا دور ہے؟ وہ بھی سمجھے کہ انہی کا دور ہے۔ انہی کا دور اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں بھی تعیناتی ہوتی ہے کسی بڑی جگہ تو جناب ہمارے نہایت محترم وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں۔ وہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا معاملہ ہو
یا اہم تعیناتیاں جو گورنمنٹ میں کی جاتی ہیں وہاں ہوں، تعیناتیوں پر پیپلز پارٹی بھی سوالات اٹھاتی ہے، باقی اپوزیشن بھی سوالات اٹھاتی ہے، مگر جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کی وضاحت نہیں دیتے۔ بہرحال ان کا منصب ہے جی، وہ جو بہتر سمجھتے ہیں، ہم اس میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں باقی بھی اعتراضات کرتی ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ حملہ جو ہے یہ اس حوالے سے بڑا خوفناک قسم کا منصوبہ نظر آتا ہے، کیونکہ اگر آج چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ جو ملک کے کروڑوں لوگوں کے ایک لیڈر ہیں، ان کی اہلیہ پر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک طرف تو اشتعال دلانے کی ایک بڑی قبیح سازش نظر آتی ہے، کیونکہ اگر اس میں بظاہر نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اشتعال دلانے کے لیے، ان کو غصہ دلانے کے لیے، ان کو اس بات پر اکسانے کے لیے کہ ان کے چیئرمین کی پی ٹی آئی کی اہلیہ جو ہیں ان پر حملہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ 9 مئی کے واقعہ کی طرز کا ایک اور ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کل جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نے سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس عدالت میں پیشی سے پہلے حالات اس طرح کے بنائے جائیں تاکہ لوگ اشتعال میں آ کر پھر وہی جو ہے اسی طرح کی حرکت کریں، جس میں کہ اپنے لوگ شامل کروا کر جو ہے وہ کچھ کروا دیا جائے کہ کہیں جی یہ واقعی غدار وطن جماعت ہے، اس کے لوگ تو ہیں ہی دہشت گرد ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور ان کے جو لیڈران ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے معاملات میں جذبات سے نہ آئیں، ہوش سے کام لیں، جوش سے نہیں۔ آپ نے الیکشنوں میں جانا ہے، الیکشنوں میں جا کر جو ہے آپ نے ووٹ کی طاقت سے اپنے آپ کو منوانا ہے، پتھر گالی گولی کی طاقت سے منوانے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے وہ اس پارٹی کو تو فائدہ ہوگا، اس ملک کو نقصان ہوگا، اس ملک کو نقصان ہوگا۔ تو وہ پارٹی جو ہے، جب پارٹیاں جو ہیں ان کے تو باہر جائیدادیں ہیں، ان کے رہنے کے انتظامات ہیں، تو ہم لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے، اس لیے توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کی سازشوں میں مت پڑے، ان میں اکسانے کے لیے آپ کو سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ کچھ کل عدالت کے موقع پر بھی، عدالت پیشی کے موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی پر بھی حملہ کروایا جا سکتا ہے، اسی نوعیت کا جو آج بشرا بی بی پر اٹیمپٹ کیا گیا، جس پر کوئی ایکشن نہیں کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہے، ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی گئی، ان کے شوہر پہ حملہ ہو چکا ہے جس پہ آج تک کوئی پیش رفت نہیں، مقدمے جو ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ تو آج کا یہ حملہ، کل کا دن جو ہے بڑا اہم ہے، اسی طرح کا، اسی نوعیت کا، اسی عدت کے معاملے کو، اسی چیز کو بیس بنیا کر کل بھی اسی طرح کی حرکت کی جا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے عدالت میں پیشی سے پہلے آج ہی رپورٹ تیار کر کے بھیج دی جائے کہ جناب نقص امن کا اندیشہ ہے، عوام جو ہیں وہ جذباتی ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کوئی 9 مئی کا اس طرح کا سانحہ رونما نہ کروا دے، تو اس لیے جناب عدالت وہیں پر لگانے کی اجازت دی جائے جہاں نہ وکیل ہو، نہ دلیل ہو، نہ کوئی کسی کی سنوائی ہو، نہ میڈیا ہو، ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلے دے سکیں۔ تو یہ ہے جی بڑی خوفناک قسم کی پلاننگ۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے کی اس قوم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو جو ہے وہ کسی برے بھیانک قسم کے جو آئندہ اگر کوئی سوچ رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی تو اس سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔